بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شعبان کے مہینے کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان کی آمد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے رب کا قرآن نازل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ میرے نبی نے اس کے اوپر مہر لگائی۔ میرے اللہ کا حکم آیا، جبرائیل امین آئے اس پیغام کو لے کر، اللہ کے پیغام کو۔ تو جب میرے نبی کے پاس پہنچے تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ مسجد نبوی کے اندر جب ممبر پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ اکرام حیران ہوئے کہ کوئی دعا مانگ رہا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے۔ تو جب فارغ ہوئے تو میرے نبی سے سوال کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بندہ بھی کوئی نہیں تھا تو کیا بات ہے آپ نے آمین کہا تھا؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب میں ممبر کے قریب پہنچا تو جبرائیل امین آیا ہے اور اس نے آ کر 3 بد دعائیں کی ہیں۔ سب سے پہلے کہ جس بندے کی زندگی کے اندر ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے اور وہ مر جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، اس نے دعا مانگی تو میں نے آمین کہہ دی۔ اور دوسرے نمبر پر جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کا نام آئے، جب آپ کا اسم آئے اور سننے والا آپ پر درود نہ پڑے وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو میرے نبی نے فرمایا آمین۔ تو تیسری مرتبہ آمین کی وجہ یہ تھی کہ جبرائیل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جس بندے کی زندگی میں ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو میں نے فرمایا آمین۔ اس لیے ناظرین، جو انسان اس مہینے کے اندر اتنی بڑی بات میرے اللہ نے کہی اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اس کے اوپر اپنی نبوت کی مہر لگا دی، تو جس بات پر اللہ کے آخری پیغمبر کی مہر ہو تو وہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ ماہ رمضان کو گزار دیں، ہم ماہ رمضان کی تیاری نہ کریں، ہم اللہ کے مقدس مہینے کا تقدس دل میں نہ رکھیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرے اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین، قرآن کہتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یہ وہ لیلۃ القدر ہے، یہ وہ مبارک رات ہے جس رات کو اللہ نے قرآن بھیجا، اور یہ رات گناہوں کے بخشوانے والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کو ہر چیز اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے، درخت جھک جاتے ہیں، حجر جھک جاتے ہیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں میرے اللہ کے سامنے سربت سجود ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، وہ مقدس رات ہے جس رات کو میرے اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ تو اس لیے ناظرین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، جو سب سے ضروری بات ہے، اتنا مقدس مہینہ آنے والا ہے اور اس مہینے کی آمد سے پہلے اس مہینے کے آنے سے پہلے ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو وہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جس بندے نے اس وظیفے کو کیا ہے الحمدللہ آج ان کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے، کیونکہ پیسہ ایک اہم ضرورت ہے۔ گھر کے اندر پیسہ نہ ہو مہمان کی خدمت نہیں کر سکتا، اگر گھر کے اندر پیسہ نہ ہو بچوں کی پڑھائی نہیں کرا سکتا، اگر پیسہ نہ ہو بچوں کی شادی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، اگر پیسہ نہ ہو گھر کے اندر امن ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ساتھ والا اگر کوئی امیر گھرانے والا بچہ ہو، گھر امیر ہو تو ساتھ غریبوں کا گھر ہو تو وہ بچے بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے۔ اس لیے ناظرین، اس پر فوکس کرو، اس کو بالکل کبھی اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ آپ نے 7 لونگ لے لینے ہیں، لونگ جو ہانڈی میں استعمال ہوتے ہیں، اور لونگ ثابت ہونے چاہیے، اور لونگ کو لے کر 7 لونگ ان کو اپنے پاس دائیں ہاتھ کی مٹھ کے اندر رکھ لینا ہے، اور آپ نے نماز مغرب کے بعد ماہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں،
لیکن فوری طور پر کر لیں تو سب سے بہتر رہے گا۔ آپ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے اس کے بعد یا حیو یا قیوم یا وہابو یا رزاقو، یہ 4 کلمات ہیں، یہ 4 کلمات ہیں، اور ان کے راز کو اگر میں آپ کو بتا دوں تو شاید ساری زندگی آپ کے زبان پر یہ لفظ جاری رہے۔ اس لیے ناظرین، یا حیو یا قیوم یا وہابو یا رزاقو، یہ 4 کلمات، ان کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے ان کی تسبیح پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم یا وہابو یا رزاق۔ اس طریقے سے ایک مرتبہ پڑھ کر ایک دانہ آگے کرنا ہے اور 100 دانوں والی تسبیح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں، اور جہاں پر آپ گھر کے اندر پیسے رکھتے ہیں، پرس میں، الماری میں، کسی مقام پر، اس مقام پر ان 7 لونگوں کو آپ نے اس مقام پر رکھ دینا ہے۔ یہ لونگ دیکھنے میں لونگ ہے، دیکھنے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن جو اس کے اوپر آپ نے کلمات پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا ہے وہ پوری کائنات کا مالک ہے، وہ پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود پڑھا ہے، یہ ممکن نہیں کہ آپ کی دعا کو رد کیا جائے، آپ کی دعا کو قبول نہ کیا جائے اور اس کے اوپر پھل نہ لگے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے ناظرین، پورے یقین، اعتماد اور بھروسہ رکھ کر اپنی ذات اللہ پر، اپنے رب رحمان پر اس عمل کو کرو۔ انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر ایسے رزق آئے گا جیسے موسلا دھار بارش آتی ہے۔ ناظرین، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دینا تاکہ ہر انسان کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔